بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نوجوانوں میں ہارٹ اٹیکس کی بڑھتی ہوئی جو شرح ہے، یہ آج کا میرا موضوع ہے۔ اگر ہم کوئی چند سال پیچھے چلے جائیں اور ذرا تھوڑا سا ہم غور و خوض کریں تو یہ بات جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی کہ دل کا دورہ پڑ گیا جی کسی کو، یا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ جی یہ کوئی 60 سال 70 سال کا جو ہے وہ کوئی بڑا بابا ہوگا، اس کا بڑا جو ہے وہ بھاری بھرکم جسم ہوگا، وہ بڑا موٹاپے کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کا جو ہے وہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا، اور دل کی جو عام طور پر جو بیماری ہے، خاص طور پر جو ہارٹ اٹیک جو ہے، یہ کوئی 65 سے اوپر یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا زیادہ تر جو ہے لوگ شکار ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل انتہائی زیادہ یہ خطرناک صورتحال ہے ہمارے گرد و نواح میں، ہمارے ملک میں، خاص طور پہ پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں، کہ بالکل ہنستے بستے جو نوجوان ہیں اپنے کاموں میں، اپنے جناب ڈیلی روٹین میں بالکل ویل سیٹلڈ، بظاہر جو ہے وہ ان کو نہ تو کوئی فائنینشلی ایشو ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں کہ فنان ہوتا ہے نا کہ جی اس کے اوپر بڑا کوئی ڈپریس ہے، کوئی پریشانی ہے، اور نہ ہی بظاہر کوئی صحت کے حوالے سے، یعنی کہ ایسے جو نوجوان ہیں، مطلب کہ جو شاید وہ روٹین کا جو ہے وہ چیک اپ بھی کرواتے ہیں، مطلب کہ بالکل جن کو ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں بالکل ہٹے کٹے جو نوجوان ہیں، وہ دڑا دڑ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں کہ ہمارے دوستوں میں، عزیزوں، رشتہ داروں میں، کہ جو موت جو ہے خبر جو ہمیں آتی ہے، تو اس کے پیچھے جو ہے وہ تقریباً کوئی 90% جو نوجوان اموات اس وقت ہو رہی ہیں، اگر پچھلے کوئی 1-2 سالوں کی ہم ریشو نکال لیں تو نوجوان جو موت کا شکار ہو رہے ہیں، تو سب سے بڑی جو ہے اس میں ایک وجہ وہ دل کا دورہ پڑنے کی ہے۔ یعنی کہ دل کا دورہ جو ہے وہ اب ایک عام بیماری بن چکی ہے، جیسے خدا نخواستہ کوئی سر میں درد ہو، یا جیسے جو ہے وہ کوئی پیٹ میں درد ہو۔ تو چونکہ ہمارے نوجوان جو ہیں ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں، وہ ہمارا ایسڈ ہیں، پاکستان کی جو زیادہ تر آبادی جو ہے وہ نوجوانوں کے اوپر مشتمل ہے، اور ہمارے ہنرمند جو نوجوان جو ہیں وہ پوری دنیا میں اپنی کارکردگی کے اعتبار سے، اپنی محنت اور اپنے اسکل کے اعتبار سے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ تو اس کے اوپر ہمیں ضرور جو ہے وہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ اویئرنیس دینی چاہیے لوگوں میں کہ آخر اس کی ریزن کیا ہے۔ تو جو ریسرچرز جو ہیں، جو تحقیق اس کے اوپر ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جو ہے اب تک جو ہے وہ 3 بڑی اس کی وجوہات ہیں۔ یہ خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں، مجھے یہ ان کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور ان چیزوں کو ہم نے ہرگز اگنور نہیں کرنا، بلکہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے سوچنا ہے، اور یہ آگے بھی جو ہے وہ دوستوں کو، رشتہ داروں کو جو ہے وہ ہم نے، اپنے جو فرینڈز جو ہیں یا فیملی ممبرز جو ہیں، ان کو ہم نے یہ ضرور جو ہے وہ اویئرنیس دینی ہے کہ اس کی 3 جو ہے وہ بڑی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ ہماری ڈائٹ ہے، وہ ہماری خوراک ہے، اور نمبر 2 پہ جو ہے اگر ہم بات کر لیں تو وہ جناب ہماری جو ہے وہ فزیکل فٹنس ہے، اور نمبر 3 پہ جو چیز ہے اس کا تعلق ہمارے دماغ کے ساتھ ہے، یعنی کہ جو ہماری پریشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی اگر وجہ جو ہے اس کے اوپر ہم غور کریں تو اس وقت جو آئے روز آپ نیوز پیپرز کو دیکھ لیں یا ویسے سوشل میڈیا کو بھی ہم دیکھ لیں، تو ایک خبریں جو ہیں وہ وائرل ہیں، اور یہ ریسرچ بھی سامنے آ رہی ہے کہ ہم جو عام طور پہ گھروں میں بھی جو گھی استعمال کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک تو ہوٹلنگ ہے نا، یعنی کہ ہم ہوٹل پہ جا کے کھانا کھائیں یا باہر سے کچھ چیزیں کھائیں، بلکہ ان کے جو گھروں میں ہم گھی استعمال کر رہے ہیں، اور سمجھ لیں کہ کوئی 90-95% ہمارے گھروں میں آج کل ڈالڈا گھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو گھی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی 60 سے 70% گھی جو کہ ہم جس میں اپنی ہڈی پکاتے ہیں، ہم اپنے پکوان کھانے بناتے ہیں، وہ انتہائی، یعنی کہ یہ آسان، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، وہ صحت کے لیے ڈینجرس ہے، اور وہ دل کے دورے کی، ہارٹ اٹیک کی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ ہمارا وہ چاہے وہ کوکنگ آئل ہے، خوردنی تیل ہے، یا کہ وہ گھی ہے۔ اور اس کے اوپر تو آپ دیکھیں
کہ ایسی خوفناک جو ہیں وہ خبریں ہیں کہ کس طرح سے مردار جو ہیں، مرے ہوئے جانور جو ہیں یا مری ہوئی جو مرغیاں جو ہیں، ان کی چربی کے ساتھ جو ہے پروسیس کر کے وہ پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں، جو آگے جا کے جو ہیں وہ ڈائریکٹ گھی کے کارخانوں میں، گھی کی جو فیکٹریاں ہیں وہاں پر جو وہ استعمال ہوتی ہیں، اور اس سے ہم خود جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ چیز، جو ڈیڈ باڈیز سے جو چیز حاصل کی جاتی ہے، فیٹ جو ہوتی ہے، وہ انتہائی جو ہے وہ زیادہ مضر صحت ہے، اور ان کو جو ہے وہ گھی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑی وجہ جو ہے، اب چند یعنی کہ جو جن کے اوپر ہمارا بہت زیادہ اعتماد ہے، یعنی کہ ایسے کوئی بڑے جو ویل نون جو برانڈز ہیں، میں ان کی چلیں ان کو باہر نکال لیتے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے، یعنی کہ جن کے اوپر ہمیں سالہ سال سے ٹرسٹ ہے، تو اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا کہ گھی جب ہم خریدتے ہیں، یا جس میں ہم نے جناب اپنے گھر کے کھانے بنانے ہیں، وہ کوکنگ آئل جو ہم خرید رہے ہیں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ اس کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا۔ بلکہ یہ بھی ایک بہت جو ہے وہ بڑے عرصے سے یہ بات ہے کہ سرسوں کا جو آئل جو ہے، اگر ہم وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو حاصل کر لیں، یا اس طرح کی جو ہے وہ الٹرنیٹ چیزیں، یا دیسی گھی، یا پھر جو جن کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے، یعنی کہ وہ والے برانڈز کے جن کے اوپر بالکل ہمیں یقین ہے کہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ 2 نمبری نہیں کر سکتے، تو بہرحال سب سے بڑی وجہ جو ہے۔ اس کے علاوہ ہماری خوراک کی اگر ہم بات کر لیں تو ہماری جناب اس کے بعد جو ہے فاسٹ فوڈز، اب دیکھیں کبھی یہ ہوتا تھا کہ ہمارا کالجز کی بات کر لیں یا یونیورسٹیوں کی بات کر لیں، کبھی کوئی مہینے میں ایک دفعہ نوجوانوں کا یہ پلان بن جاتا تھا، آئیں جی کسی فاسٹ فوڈ کی جو ہے وہ شاپ پہ چلتے ہیں، اور ڈھونڈنے سے کوئی شاپ ہمیں ملتی تھی کہ جہاں پر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ ہمیں جیسے یہ شاورما، برگر یا سموسے لگا لیں، یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہوتی تھیں کہیں منتھ میں ایک دفعہ جا کے، یعنی کہ صرف چسکے کے طور پہ ان کو ہم استعمال کرتے تھے۔ اور بدقسمتی آج کل ہماری یہ نوجوان نسل کی یہ ہے کہ ہم نے فاسٹ فوڈز جو ہیں ان کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری باڈی کی جو اصل ریکوائرمنٹ جو ہے، ہماری یہاں کی لوکل جو غذائیں جو ہیں، ہماری دیسی خوراکیں جو ہیں، ان کو ہم نے تقریباً چھوڑ دیا ہے۔ اب جس بھی بچے سے سوال ہم کر لیتے ہیں کلاس میں کہ بھئی آپ نے ناشتہ کیا ہے، 1 بج رہا ہوتا ہے، 12 بج رہے ہوتے، نہیں جی میں بغیر ناشتے کے آیا ہوں، اور اس کے بعد بچے ٹولیاں بنا کے کہاں پر جا رہے ہوتے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ برگر شاپ اوپن ہوگی یا شاورمے اوپن ہوگا، تو ہم نے یعنی کہ برگر شاورمے کے ساتھ ہی وہ ناشتہ کر رہے ہیں، اور رات کو اب دیکھیں روٹین ہے، ہر شہر میں، لاہور کی مثال لگا لیں، ایون چھوٹے شہروں میں، قصبوں میں یہ بیماری آ چکی ہے کہ رات کو ساری رات 3 بجے تک یہ برگر شاورما شاپس جو ہیں وہ اوپن ہیں۔ اور پھر سونے پہ ان کا سہاگا یہ ہے کہ انہوں نے ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ فری کر دی، رائڈ ان کی فری ہے، موٹر سائیکلیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، گھر بیٹھے بچے جو ہیں وہ آرڈر کرتے ہیں، اور 5 منٹ میں جو موٹر سائیکل جو ہوتا ہے وہ جناب گھر کے دروازے پہ آ جاتا ہے۔ رات کے 2 بج رہے ہوتے ہیں، رات کا 1 بج رہا ہوتا ہے، اور سمجھ لیں کہ ہماری کوئی 80-90% جو نوجوان نسل جو ہے وہ رات کے اس پہر میں جا کے، یعنی کہ جہاں پر کوئی تک ہی نہیں بنتا، عام کھانا، دیسی عام گھر کی روٹی کھانے کا تک نہیں بنتا، اس وقت ہم کیا کھا رہے ہیں جناب؟ فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں، شاورما کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے ہم نے اپنی فطرت کو جو ہے وہ خراب کر لیا ہے، اور یہ ایک بڑی ریزن ہے ہماری نوجوان نسل جو ہے۔ اب دیکھیں ان چیزوں کو ہم سنجیدگی سے نہیں لیتے، اگر کوئی بات بھی کرتا ہم کہتے ہیں یہ کیا بلا بات ہے، کھانے سے بھی بندہ مرتا ہے، برگر شاورما کھانے سے بھی انسان کی جو ہے وہ اس کا جناب ہارٹ، آپ ریشو نکال کے دیکھ لیں۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، ہر جگہ پہ، ہر محلے میں، ہر شہر میں آپ دیکھیں کہ 30 سال کا نوجوان ہے جی، اچانک ابھی تو میں اس سے مل کے آ رہا ہوں، یکدم کیا ہوا، طبیعت خراب ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ہر گاؤں میں، ہر جگہ پہ، یعنی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی اموات ہارٹ کی وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں سنجیدگی سے جو ہے وہ اس کا جائزہ لینے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اور فزیکل اگر فٹنس کی ہم بات کر لیں، آپ اگری کریں، خود سوچ لیں ذرا، آپ تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، ہمارے کیا ہوتا تھا جناب کہ سپورٹس میں جو ہے وہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مطلب کہ بچے فزیکل ایکٹیویٹیز میں، مطلب کہ کہیں کرکٹ ہے، کہیں جناب ہمارا فٹ بال ہے، کہیں جناب لوکل ہماری گیمز ہیں، کبڈی ہے، فلاں ہے،
اور اب اس کی جگہ پہ کیا انٹرٹینمنٹ کو ہم نے بنا لیا ہے کہ جناب ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم اپنے گھر جائیں، اپنا اے سی آن کریں، اور اے سی کی جو ہے وہ جناب کولنگ میں بیٹھ کے بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی بن چکی ہے۔ کیا یہ غلط بات ہے؟ ہم گھنٹوں کے گھنٹے جو ہیں، جتنا ہمارے پاس جو ہے وہ فری ٹائم ہوتا ہے، اس میں ہماری سپورٹس بھی گئیں، ہماری فزیکل فٹنس بھی گئی، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی نوجوان ایسے ہیں کہ جو جم جاتے ہیں، اور جم میں بھی کیا ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی کے نیچے جو ہے وہ ہم اپنی ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فزیکل جو ہماری ایکٹیویٹیز جو ہیں، فزیکل فٹنس جو ہے، ہم سائیکل چلاتے تھے، اب ہم نے چند قدم بھی جانا ہوتا ہے تو اس کی جگہ پہ موٹر سائیکل آ گئی ہے، گاڑی میں بھی ایئر کنڈیشن ہے۔ تو یہ اپنی جو روٹین جو ہے اس کو ہم نے خراب کیا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بڑی وجہ جو ہے، بہت بڑی وجہ جو ہے، کہ وہ ہمارے اوپر سٹریس ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے کمپٹیشن، پوزیٹیو کمپٹیشن تو چلے ٹھیک ہے، ایک حد تک اس کی بھی ایک حد ہے کہ یار جو ہمارے دائرے میں چیز ہے، جو ہمارے کیا دنیا کی ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے؟ ابھی رات ہے، میں کہوں کہ ابھی دن ہو جائے، میرے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے؟ اور دن کے ٹائم پہ ہم کہیں کہ رات، یار ساری چیزیں، ہر انسان جو ہوتا ہے اس کے لیے ہر شعبہ نہیں ہوتا، ہر پوزیشن ہر انسان کے لیے نہیں ہوتی، ہر انسان کا اپنا اپنا ایک فیلڈ ہے، اپنی اپنی جو ہے وہ اس کی ایک منزل ہے، اپنا اپنا ہر انسان کا تعارف اور اس کی جو ہے وہ اس کی جستجو ہے۔ تو ہر رشتہ داروں میں کیا ہو رہا ہے، ہم سب کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں، ہم اسکول میں سب کے ساتھ جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ کمپیئر کر رہے ہیں، اور ایک بندہ جو ہے اگر اس کی جو جاب ہے وہ سارے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی جاب کو جو ہے وہ کمپیئر کر رہا ہے، اپنی گھر کو کمپیئر کر رہا ہے، اپنی موٹر سائیکل ہے تو وہ انہی سوچوں میں جا رہا ہوتا ہے روڈ پہ بھی کہ وہ میں تو ماریا گیا، میرے پاس وہ موٹر سائیکل ہے، میرے پاس گاڑی والا کہہ رہا ہے میرے پاس پراڈو ہی ہونی چاہیے۔ اور بھائی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے اس چیز سے منع کیا ہے، تو جو اللہ کے رسول نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے، اس کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو جب ہم چھوڑیں گے تو پھر تباہی اور بربادی نہیں ہوگی، تو پھر اور کیا ہوگا؟ 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال کے نوجوان رات کو نیند نہیں آ رہی، اس عمر میں جو ہے نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں، یہ کبھی سنا تھا ہم نے، یا یہ کبھی ہونے والی باتیں تھیں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ بچوں کو ہم نے سب کچھ سکھا دیا ہے، سب کچھ ہم نے پڑھا دیا ہے، اگر نہیں ان کو سکھایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم نے نہیں سکھایا کہ صدق کیا چیز ہوتی ہے، صبر اور شکر کیا چیز ہوتی ہے۔ اگر جب ہم صبر اور شکر کے ساتھ محنت کریں گے تو پھر لوگ ہماری مثالیں دیں گے، پھر ہم لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ ہر وقت ہی اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں اس کو دیکھیں، یہ کوئی کرنے والی بات نہیں ہے، یہ پوزیٹیو بات نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ ہے کہ اس عمر کا جو نوجوان ہے بیچارہ، رہی صحیح کسر اس کے موبائل فون نے، ادھر سے میسج آ گیا ڈیمانڈ، ادھر سے چیزیں ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ، اس کے اوپر پریشر ہی پریشر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی پھر رزلٹ یہ ہیں کہ وہ 20 25 30 35 40 سال کی عمر میں جناب وہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے۔ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو، ذرا سوچیں تو پھر اور کیا ہو۔ جس طرح کا لائف سٹائل جو ہے، خوراک، جیسے میں نے 3 چیزیں کہ خوراک جو ہے وہ اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا گھی ہے، ہمارا کوکنگ آئل ہے، استعمال شدہ گھی، تیل تو دور کی بات رہ گئی، وہ پروسیس ہی اتنا اس کا گھٹیا ہے۔ اس کے اوپر بچوں آواز اٹھائیں سوشل میڈیا کے اوپر، جس کو اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو جو ہے یہ چیز برائی جو ہے وہ لوگوں کو اس کی اویئرنیس ہوگی، تو اس کا جو ہے وہ کوئی سد باب بھی جو ہے وہ ضرور نکلے گا۔ تو فزیکل فٹنس جو ہے ہمیں اس کی طرف آنا ہوگا، موبائل فون کا ایک حد تک استعمال کریں، پھر ہمیں کھلے میدان میں جا کے سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، یہ تو جینے اور مرنے کی طرح ضروری چیز ہے نا، اس کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اور خود کو فریش رکھیں، جو ہونا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ قادر مطلق ہے، وہ کالے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کرنے والی ذات ہے۔ کیوں پریشان ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے اوپر توکل سیکھیں۔ سرکار دو عالم ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پیغام ہے کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی اس کا دروازہ بند ہوا ہے آج تک؟ کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام اہل بیت کی زندگیاں ہمارے سامنے ایک بہت بڑا چمکتا دمکتا سورج ہیں،
اس سے روشنی حاصل کریں، اس سے قوت حاصل کریں اور اس سے جو ہے وہ مدد حاصل کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔